الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإخوتك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد ضبط صحت بزم غوثیہ سلطانیہ جہان کے زیر اہتمام عظیم الشان خوبصورت شکیب المثال شہدائے کربلا علیہ السلام ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کانفرنس میں ہم شریک ہیں، اور میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کیا، اس کو لے کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کے کچھ حالات میں آپ سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، اجازت چاہوں گا۔ جب کربلا کی جنگ کا اختتام ہو گیا تو یزیدی فوج کے کچھ افسران کاغذ قلم اور دوات لے کر امام علی مقام امام سجاد زین العابدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اس دوات کی سیاہی سے اس قلم کے ساتھ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ میرے باپ حسین ابن علی نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت کی پاداش میں میرے باپ کو قتل ہونا پڑا۔ تو امام علی مقام امام زین العابدین نے اس کاغذ کو یزیدی فوج کے سامنے پھاڑ کر پھینکا اور کہا کہ ہم لکھ کر کیوں دیں، ہم جو بات تخت پر کہتے ہیں وہی بات تخت اعمال پر بھی کہتے ہیں۔ الغرض کربلا کے بعد یزیدیوں کو یہ پہلی ناکامی ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام زین العابدین اب ہار چکے ہوں گے، اب ان کا دل ٹوٹ چکا ہوگا، اب وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ خاندان رسول کی جو ادائیں ہوتی ہیں یہ ادائیں بشری تقاضے نہیں ہوتے، یہ الوہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ الوہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کربلا سے خاندان رسول کا قافلہ اور یزیدی فوج کا قافلہ کربلا سے دمشق کی طرف چل پڑا۔ یاد رہے کہ کربلا سے دمشق تک جو فاصلہ بنتا ہے اس وقت بھی بائی روڈ اور آج بھی بائی روڈ یہ 600 کلومیٹر ہے، لیکن اس وقت یزیدی فوج نے جس راستے سے خاندان تطہیر کو گزارا تھا وہ تقریباً 1600 کلومیٹر فاصلہ بنا تھا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ کربلا کے بعد جو کربلا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آل رسول کو تنگ کیا جائے، اور دوسری وجہ کہ یزید اور یزید کے نمائندے بھی جانتے تھے کہ حق کل بھی آل محمد کے ساتھ تھا، حق آج بھی آل محمد کے ساتھ ہے۔ ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انہیں پاگل تو بنا لیا ہے، لیکن جس وقت یہ دھول اٹھے گی، آنکھوں سے پردے اٹھیں گے اور حقائق واضح ہوں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یزید کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، آل محمد کل بھی قرآن کے ساتھ ہے، آج
شام کے وقت جو پہلا پڑاؤ کیا گیا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ کربلا تک تو بات ہوتی ہے، کربلا کے بعد کتنی کربناک کہانی ہے کہ 40 اونٹوں کی مہار امام زین العابدین کو تھمائی گئی۔ آپ کے ایک ہاتھ میں 40 اونٹوں کی مہاریں ہیں اور ایک ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے کے اوپر آپ کے باپ کا سر ہے۔ پھر ذرا سوچیں، توقف کریں اور سوچیں کہ جب شام کے وقت پہلا پڑاؤ کیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ یزیدیوں نے اہل بیت کی 40 اونٹنیوں میں سے اس اونٹنی کو ذبح کیا جس اونٹنی پر مدینہ الرسول سے حضرت علی اکبر سوار ہو کر کربلا آئے تھے، اس کو یزیدی فوج نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار ہو گیا۔ کربلا کے حالات میں آتا ہے کہ جس وقت کھانا تیار ہوا تو یزیدیوں نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے برتن لے جاؤ اور الطعام کھانا لے جاؤ، کھانا لے جاؤ۔ ذرا غور کرنا اس مرحلے پر، جب سب اپنے اپنے برتن لے کر کھانا لینے کے لیے آئے تو جو کھانا جس برتن میں ڈالا جاتا وہ کھانا رہنے کے بجائے انگار بن جاتا۔ یزیدیوں نے امام زین العابدین سے سوال کیا، اگر یہ اونٹنی بیمار تھی تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ آپ بتا دیتے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی بیمار نہیں تھی۔ کہا پھر یہ گوشت انگار کیوں بن رہا ہے؟ کہا میرے رب کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ پاکوں کی سواری ناپاکوں کی خوراک بن جائے۔ آگے بڑھا، اس نے امام زین العابدین کو للکار کے کہا ہم جو بھی سوال کرتے ہیں آپ اس پر تنزیہ جواب دیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں جواب تنزیہ نہیں دیتا بلکہ آپ پوچھتے ہیں اور میں سچ بتاتا ہوں۔ آپ پوچھنا چھوڑ دو، میں بتانا چھوڑ دوں گا۔ رات گزارنے کے بعد قافلہ پھر چل پڑا۔ یہ 1600 کلومیٹر سفر طے ہو رہا ہے، جبکہ 600 کلومیٹر والا سفر بھی ہو سکتا تھا۔ آج بھی وہی راستہ ہے جو اس وقت تھا۔ یہ غیر معروف راستہ بالابک کا اور خمس کا کیوں اختیار کیا؟ کربلا سے کوفہ سے ڈائریکٹ دمشق راستہ جاتا ہے تو وہ بائی روڈ اس وقت بھی 600 کلومیٹر تھا، آج بھی 600 کلومیٹر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یزیدیت ہمیشہ ہیر پھیر کا نام ہے۔ اس سے زیادہ میرے پاس کوئی بڑا نقطہ نہیں تھا، میں نے عرض کر دیا، سبحان اللہ بولے کہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں اور 1600 کلومیٹر والا طے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یزیدیت کا دوسرا نام ہیر پھیر ہوتا ہے اور ہیر پھیر کا دوسرا نام یزیدیت ہوتا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کا ایک نام حسینیت ہوتا ہے اور حسینیت کا دوسرا نام اہدنا الصراط المستقیم ہوتا ہے۔ دوسری صبح رات گزارنے کے بعد قافلہ پھر چل پڑا۔ جب شام ہوئی، حیران ہے انسانی تاریخ، حیران ہے انسانی تاریخ۔ جب شام ہوئی تو یزیدیوں نے کسی مسجد کے پاس پڑاؤ نہیں کیا، کسی بازار میں پڑاؤ نہیں کیا، کسی علاقے میں پڑاؤ نہیں کیا، رات گزارنے کے لیے ایک گردے کے پاس ڈیرا لگایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گردے والوں کا
کیا کہا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ سارا زمانہ اندھا نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سارے زمانے کے ہر بندہ اندھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کے اندھے ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے، کچھ کلمہ نہ پڑھ کے بھی ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں جب رب العالمین کی بارگاہ سے ہدایت ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ رات کو پڑاؤ کی خولی نام کا ایک بے ایمان انسان تھا، یہ بہت بڑا حرامی تھا، کیونکہ کربلا میں آنے والے لوگوں کے اندر دو صفتیں موجود تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئے، یا حرامی تھے یا اپنے والد کے بد دعائے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص اشرف بشرہ والا صحابی ہے، اس کا بیٹا عمر بن سعد کربلا میں آیا۔ کیوں آیا؟ اس کو اپنے باپ کی بد دعا تھی۔ انس بن مالک میرے نبی کا صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو کہتا ہے میں 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہا، رسول اللہ مجھے چیزیں لینے کے لیے بھیجتے، میں بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا، مگر رسول اللہ کے اخلاق کا عالم یہ تھا میں لیٹ بھی گھر آتا تو رسول اللہ مجھے کچھ نہ کہتے۔ اس انس بن مالک صحابی کا بیٹا سنان بن انس کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس کی بد دعا تھی۔ میں اور کتنے بندے گنتی کروں؟ سنان بن انس یہ حضرت انس بن مالک کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور کتنے گنتی کر کے دوں؟ یا باپ کے دھتکارے ہوئے تھے یا حرام زادے تھے۔ کربلا میں تیسری کوئی صفت کسی بندے میں نہیں پائی جاتی تھی جو حسین کے مقابلے میں آئے۔ یا ماں باپ کی بد دعا کا اثر بول رہا تھا یا حرامی ہونے کا اظہار ہے۔ یا حرامی ہونے کا اظہار ہو رہا تھا آل رسول کے مقابلے میں آتا۔ سمجھیے تاریخ کربلا، مجھے بہت باریکی کے ساتھ تاریخ کربلا یاد ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میرا اپنا انداز ہے، میں کچھ اور بیان کرتا ہوں۔ جس وقت امام علی مقام، امام زین العابدین کا یہ قافلہ اور یزیدیوں کا یہ قافلہ گرجا کے پڑوس میں رات کو سٹے کرتا ہے، تو خولی نام کا شخص جو حرام زادہ تھا اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ رات کو تو نے امام حسین کے سر کی نگرانی کر لی ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، باقی قافلہ سوئے گا۔ یزیدی سو گئے، حسینی عبادت پہ مشغول ہو گئے، خولی امام حسین کے سر کی نگرانی کرنے لگا۔ اس نے وہ نیزہ جس کے اوپر سر تھا وہ گرجا کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ جب رات کے پچھلے پیر گرجا کا راہب، گرجا کا مالک عبادت کے لیے اٹھا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ گرجا جو کبھی اندھیروں کا مرکز تھا آج آسمانوں سے نبیوں کی روحیں اتر رہی ہے۔ آج آسمانوں سے نبی اتر رہے ہیں۔ کبھی اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی مولا کائنات، کبھی ام سلمہ، کبھی ام حبیبہ، کبھی حضرت عائشہ، کبھی طلحہ زبیر، کبھی امام حسن، کبھی سیدہ زہرا رسول اللہ کی قیادت میں آتے ہیں اور اس سر کا بوسہ لیتے ہیں۔ آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ اور نبی اور صحابہ اور اہل بیت کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، واہ حسین تو نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ تو نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ وہ گرجے کا مالک گرجے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہ پیر کون ہے کہ آسمانوں سے روشنیاں اتر رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص نگرانی کر رہا ہے، لوگ کے نیزہ پر سر ہے، سر حسین ہے، اور فرشتے اس سر کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ خولی کے قریب آیا، اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان، یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے حسین، اس کا سر ہے۔
اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مسلمان تم ضرور ہو لیکن مجھے حرامی لگتے ہو۔ تم مسلمان ضرور ہو لیکن حرامی معلوم ہوتے ہو۔ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی، ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں، ان کی بیوی کوئی نہیں، ان کے نواسے نواسی پوتے پوتیاں کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی۔ اگر ہمارے نبی نے شادی کی ہوتی تو ہم اپنے نبی کی اولاد کو آنکھوں پر بٹھاتے، نیزوں پر نہ پروتے۔ اس لیے تم مسلمان ضرور ہو لیکن حرامی معلوم ہوتے ہو۔ لیکن سنو، میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، ایک استغاثہ ہے کہ کیا کہ آدھی رات گزر چکی ہے، آدھی رات باقی ہے اور گرمیوں کی رات ہے، ابھی گزر جائے گی۔ جتنا حصہ رات کا باقی ہے یہ سر مجھے دے دو، میں اس سر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے اجازت نہیں ہے، میں مشورہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا مشورہ کر، میں آپ کو 80,000 درہم دوں گا۔ اس نے کہا پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، میں ابھی مشورہ کر کے آتا ہوں۔ جا کر اس نے ابن سعد سے، سنان بن مالک سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا جلدی کر، 80,000 درہم لے، کیونکہ ساری لعنت ہی تو ہم نے پیسے کے لیے اکٹھی کی ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ ساری لعنت ہم نے دنیا کے لیے لی ہے، تو جلدی کر، آدھی رات گزر چکی ہے، گرمیوں کی رات ہے، چند گھنٹے ہیں گزر جائیں گے، 80,000 درہم مل جائیں گے۔ رات کو 80,000 درہم وصول کیے اور امام علی مقام کا سر بیچا۔ صبح ہونے تک معاہدہ طے پا گیا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے رسول کے بیٹے کا سر 80,000 میں بیچا، اور وہ کافر ہے جس نے مسلمانوں کے رسول کے بیٹے کا سر خدمت کے لیے 80,000 میں خریدا۔ بہت سارے لوگوں کو جلدی تھی نا، ان کا مقدر ہے وہ گھر چلے گئے، خوش قسمت ہے وہ جو بیٹھ گئے۔ توجہ، وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کا سر 80,000 میں بیچا۔ وہ کافر تھا جس نے اپنے ہمارے نبی کے نواسے کا سر 80,000 میں خریدا، رات کے کچھ حصے کے لیے صندل کی لکڑی پہ رکھا، عرق گلاب سے حسین کا چہرہ صاف کیا، داڑھی میں کنگھی کی، زلفوں کو سنوارا۔ تاریخ میں آتا ہے کربلا کے ریت کے ذرے حسین کے سر پہ جب گر رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تاریخ رات میں آسمان کی جھولی میں ستارے چمک رہے ہیں۔ اس نے ساری رات امام حسین کی زلفوں کو سنوارا، داڑھی کو سنوارا، خون آلود چہرے کو ہلکے گلاب سے صاف کیا، اور اس چہرے پر نظریں جما کے ساری رات بیٹھا رہا۔ جب ساتھ کسی مسجد میں صبح کی اذان ہوئی، مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر حسین کی ہونٹوں پر حرکت آئی اور قرآن کی یہ آیت جاری ہو گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ہر قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے، کیا کھایا ہے۔ جب امام حسین کی زبان پر قرآن کی یہ آیت جاری ہوئی، وہ مذہب کا کافر تھا، وہ گرجا پرور تھا، وہ عیسائی تھا، وہ عیسائیوں کا عالم تھا، وہ انجیل پڑھنے والا تھا، پر اس کے اندر ہدایت کا نور چمک رہا تھا، اور اسے آج آن رسول کی وجہ سے ہدایت ملنے والی تھی۔ حسین اور حسین کا گھر بھی کیا کمال کی چیز ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو کر حسین کے مقابلے میں آ کے کافر ہو گئے، اور
حسینیہ زندہ باد. رکو، اس مقام کو سمجھو. اس نے کہا جب امام حسین کے ہونٹوں لیے قرآن کی یہ آیت جاری ہوئی تو اس نے امام حسین کے ہونٹوں پر کان لگا کر عرض کیا، حضور میں نے ہدایت کے لیے رات کو آپ کے سر کو سنوارا، آپ کی داڑھی مبارک کو دھویا، خون آلود چہرے کو اٹھے گلاب سے صاف کیا، ساری رات آپ کے چہرے پر نظر جما کے رکھی، مجھے اپنی غلامی میں قبول کرو اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ عرض کیا، میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکات بھی نہیں کی، میرے دامن میں سوائے کلمہ پڑھنے کے اور کوئی نیکی نہیں. میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سر حسین سے آواز آئی، کسی کے کلمے کا کوئی گواہ ہے، کسی کے کلمے کا کوئی گواہ ہے، میدان محشر میں تیرے کلمے کا گواہ رسول کا بیٹا ہو. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. صبح اٹھ کر اس نے ساری یزیدیوں کے حوالے کیا. یزیدیوں نے سفر شروع کیا. آگے چل کے یزیدیوں کی لڑائی ہو گئی. کہنے لگے رات والے 80,000 درہم باہر نکالو، کس کے پاس ہے؟ خولی نے کہا میرے پاس ہے. کہا سارے جتنے بھی کھڑپائے تھے انہیں برابر تقسیم کرو. جب تھیلی کھولی تقسیم کرنا چاہے تو درہم کے ایک طرف لکھا ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. گویا درہم ضائع ہو گئے اور یزیدیوں کو واضح پیغام دے دیا گیا. قافلہ آگے بڑھنے لگا، قافلہ آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ قافلہ 1600 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد دربار یزید میں پہنچ گیا. اور میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. جب قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو دربار یزید میں علی کی نسل جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عفیفہ مطمئنہ صدیقہ الکبریٰ سیدہ زینب خاتون سلام اللہ تعالی علیہا نے خطبہ دیا. اور آج اس بی بی کے لہجے میں علی کا کردار بول رہا تھا. جو کبھی منبر کوفہ میں دکھائی دیتا تھا آج دربار یزید میں نظر آ رہا تھا. عجیب بات ہے، جس وقت آپ نے خطبہ دیا آل رسول کے سر دربار یزید میں پڑے ہیں. امام زین العابدین بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں ہے، خاندان رسول پر ظلم و ستم جاری ہے. کربلا کے بعد ایک نئی کربلا کی داستان شروع ہو رہی ہے. سیدہ زینب علی کی بیٹی خطبہ جرأت دے رہی ہے اور للکار رہی ہے دربار یزید میں، اور انہیں غیرت و خلیت دلا رہی ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جس میں تم نے کلمہ پڑھا. یہ جو مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس میں کس کے دادے کا نام ہے، کس کے باپ کا نام ہے؟ یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ کس کے نانے کا ذکر ہے؟ یہ جو مسجدوں میں سجدہ اور سکون کی نعمت ہے یہ کس کے گھر کی عطا اور دین ہے؟ یہ سب خطبہ ہے. اس دوران دربار یزید میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا. نابینا صحابی، اور یہ وہ نابینا صحابی تھا جس نے کبھی مدینے میں رسول اللہ سے آنکھیں مانگی تھی. جب اس نے یہ لہجہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لہجہ تو مجھے علی کا معلوم ہوتا ہے. وہ اپنی لاٹھی دیکھتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھا. اس نے کہا لہجہ علی کا ہے، یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ سیدہ زینب ہے. اس صحابی نے اپنا تعارف کروایا اور سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میں آپ کا چچا ہوں. صحابی رسول جو ہے میں آپ کا چچا ہوں. ہاں. اور وہ صحابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایک بار جس وقت میں نابینا ہو گیا تھا میں نے مدینہ میں رسول اللہ سے عرض کیا تھا
دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سے بے خبر ہے واقعہ کربلا؟ رسول اللہ جانتے نہیں تھے؟ کربلا تاریخ انسانی کی وہ واحد جنگ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اپنی قبر کو چھوڑ کر شریک ہوئی ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ دوپہر کے وقت ہماری آنکھ لگی، ہم نے دیکھا رسول اللہ کی داڑھی کا تعلق ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، چہرے پہ گند پڑی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس بوتل میں بلڈ ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے، یہ خون کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کربلا گیا ہوا تھا، میری امت نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا اور میں اپنی اولاد کا خون اکٹھا کر کے اپنے اللہ کی عدالت میں جا رہا ہوں. اس صحابی نے کہا آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے اختیار رکھنے کے باوجود آنکھیں کیوں نہیں دی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنکھیں نہ ماند، وہ منظر تجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ آج اس صحابی کو اس مرحلے کا سامنا کرنا پڑا جب آل رسول بیڑی اور زنجیروں میں تھے، ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم ہو رہی تھی. یزید جیسے بدمعاش اور بدگماش اور بے غیرت حرامزادے مسند اقتدار پر براجمان ہو چکے تھے. شریعت محمدیہ کی پرستیں اڑائے جا رہے تھے، علماء کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، قرآن جیسی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، بدروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی، لونڈوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا تھا، پھوپھی ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال ہو رہا تھا. یہ سارے کرتوت یزیدیت کے تھے اور ان کرتوتوں کے خلاف جو کھڑا ہو رہا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُنْقَلَبِينَ. جب بنو امیہ کے لونڈے یزید جیسے لونڈے اور بدمعاش مسند اقتدار پر بیٹھے تھے، جب ماں کا تقدس بھی پامال ہو رہا تھا، بہن کا تقدس بھی پامال ہو رہا تھا، جب مرغوں کی لڑائیاں مسجدوں میں کرائی جا رہی تھی، ممبروں پر بندر بٹھائے جا رہے تھے، بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی، لڑکوں کے ساتھ زنا جائز قرار دیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ دور یزید میں تھا. اور جو اس وقت اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا اسے فاطمہ کا لال کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُنْقَلَبِينَ يَنقَلِبُونَ. آؤ آج اس بات پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آج اتنی برداشت کر لو کہ ہم نے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا یزید کے ساتھ، کیونکہ امام حسین کو آپ کے چاولوں کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو آپ کے کردار کی بلندی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کوثر کے مالکوں کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ نے چاولوں کی کتنی جگہ پکائی اور حلوے کی کتنی جگہ پکائی ہے، وہ کوثر کے مالک ہیں. آپ نے لنگر کتنا پکایا ہے، آپ نے ساؤنڈ کتنا بڑا لگایا ہے، آپ نے خطیب کتنا بڑا بلایا ہے، آپ نے اجتماع کتنا بڑا اکٹھا کیا ہے. امام حسین کو ان باتوں سے غرض نہیں، امام حسین کو صرف ایک بات سے غرض ہے کہ میرے بنانے کی امت کو ہدایت کتنی میسر آئے، کون یزید کے ساتھ کھڑا ہے اور کون حسین کے ساتھ کھڑا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یزید اب فرد کا نام نہیں، یزید بھی عقیدہ بن چکا ہے، اور حسین بھی کسی اب فرد کا نام نہیں، حسینیت بھی عقیدہ بن چکی ہے. یزیدیت بھی ایک عقیدہ ہے، حسینیت بھی ایک عقیدہ ہے. یزیدیت وہ عقیدہ ہے جس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے. حسینیت وہ عقیدہ ہے جس میں بندے کو پہچان رہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہن ہے. جو ماں بہن بیوی بیٹی کا فرق سمجھائے اسے حسینیت کہتے ہیں، جو یہ فرق مٹا دے اسے یزیدیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ راجہ آصف صاحب، ملک حکیم صاحب، دیگر علماء کرام اور تمام میرے بھائی دوست بزم غوثیہ سلطانیہ کے جملہ ذمہ داران و ارکان، اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حسینی بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ شہباز ساؤنڈ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.